نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. مصدق صاحب آپ کا شکریہ. اور آپ کے آنے سے پہلے ہم بہت ساری باتیں کر رہے تھے مگر ججز کا خط ہم نہیں بات کر رہے تھے کیونکہ حکومت نہیں تھی. اب آپ آ گئے ہیں تو پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ججز اور پھر ابھی بابر ستار صاحب کا نوٹ سامنے آیا ہے, اس حوالے سے آپ کی حکومت کا موقف آیا, لیکن آپ کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ پہلے تو میں جو تھوڑی سی جو میں نے گفتگو سنی آنے میں اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. میں نے یہ گفتگو سنی تو مجھے وہ بے نظیر کا کیس یاد آ گیا جس میں آخر میں فیصلہ یہ نکلا کہ بے نظیر نے خود ہی خودکشی کر لی تھی. یعنی بے نظیر کی جو شہادت ہوئی تھی, جی جی, ان کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں نکلا آخر میں, اور بس ایسے ہی لگا کہ وہ خود ہی گھر سے نکلی تھیں اور اپنی شہادت کا انتظام انہوں نے خود ہی کیا تھا اور خود ہی سے سب کچھ ہو گیا. اور ہم سارے محو حیرت رہ گئے کہ ایک کے بعد دوسری رپورٹ آ رہی ہے, ایک کے بعد دوسری رپورٹ آ رہی ہے, باہر سے بھی لوگ آ گئے, اندر سے بھی تحقیقات کی گئیں, اور پتہ چلا کہ کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا. تو یہ جو مجھے گفتگو سنائی دی پوری تو میں نے نہیں سنی, تو مجھے لگا ایسے ہی کہ یہ 9 مئی اصل میں ہوا تھوڑی ہے اور کسی نے کیا تھوڑی ہے, اور اگر کسی نے کیا ہے اور اس کی تصویریں آ گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس نے کیا ہے. اصل میں تو یہ خود ہی ہوا ہے. اس کے ہونے سے تو کوئی انکار نہیں کرتا, مگر اس کی تحقیقات جی میں بھی تو یہی یعنی وہ تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, چاہے وہ ولف وسلنگ تھی کہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ چل کے GHQ کا جلاؤ گھیراؤ کر دو, تقریر کر رہے تھے, یا کوئی اور کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کور کمانڈر کے گھر, یا کوئی لوگ وردیاں لے کے آ رہے تھے اور ڈنڈوں پہ ٹانگ رہے تھے کور کمانڈر کی, یا کوئی شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹ رہے تھے اور ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹک رہے تھے, یا جہازوں کو آگ لگا رہے تھے, وہ والے جہاز جن نے ہمارے لیے لڑائی کی, وہ لوگ جو ہوا میں گئے. انہوں نے کہا یہ ہوا تھوڑی ہے, تو خود ہی ہو گیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ لوگ جو فیس بک کے اوپر لائیو اپنی آپ کو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے, دکھا رہے تھے, ایسے کر کے سامنے رکھا ہوا تھا کیمرہ اور دکھا رہے تھے کہ یہ میں ہوں, یہ کور کمانڈر کا گھر ہے اور یہ لگی آگ. انہوں نے کیا تھوڑی تھا. تو یہ سر مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو بے قصور ہیں ان کو بھی, یہ تو میں نے ابھی تک کہا ہی نہیں ہے. آپ مجھے وہ کہہ رہی ہیں جو میں نے نہیں کہا. نہیں, میں آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی بات کو, بہت سارے بے قصور بھی تو آپ ہی کے ایما پر, تو میں اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ نے موقع دیا, مجھے بلایا, میں حاضر ہوا, اس وجہ سے کہ آپ جو بات کریں گی. میرے 2 دوست, میرے قریب ترین دوست بیٹھے ہوئے ہیں, راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے, زبیر صاحب بھی. میں تو ویسے ہی تھوڑا پریشان, پہلے تو میں نے جب آ کے کاسٹ دیکھی تو میں گھبرا گیا. کاسٹ یہ اچھا لفظ ہے, اچھا آپ تھوڑے ایزی ہو گئے, ریلیکس ہو جائیں. کیونکہ زبیر صاحب اور اگر 2 لوگ ہیں جن سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا یا کرنا ہی نہیں, وہ بھی اسی لیے پریشان کر بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا, وہ ایک راجہ صاحب ہے اور ایک زبیر صاحب ہے. مجھے بھی شامل کر لیں اب آپ, نہیں آپ کے کیونکہ ابھی آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ کشمیر میں پھر کیا نہیں, وہ آپ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چیزیں ہو جاتی ہیں, اس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے, کشمیر میں پھر کیا ہوا؟ تو پہلے تو میں نے آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ یہ کیا کسی نے تھوڑی ہے, یہ تو ہو گیا ہے. اب جو ہو گیا ہے اس میں کسی کو قصوروار ٹھہرانا وہ کیا بات ہوئی, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. دوسرا اب میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. میں نے سلمان صاحب مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سلمان صاحب تو میرے دوست ہیں, وہ میں تھوڑا سا کروں گا امپوز تو وہ مجھے جانے دیں گے, معاف کر دیں گے. زبیر صاحب تو چپ ہو گئے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں سلمان صاحب سے پوچھ لوں. لیکن میں ایک بات اور مکمل کیجئے. دیکھیے ایک دوسری بات جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قصوروار ہیں تو ان کی گاڑی میں 32 کلو ہیروئن رکھ دو نا اور سزا دے دو, پکڑ لو. یعنی وہ طریقہ کار, ہماری قانونی طریقہ کار میں جو سکم ہے جس کے اندر وقت لگتا ہے اور لوگ کئی سال جیلوں میں رہتے ہیں, نہیں کیا جا سکتا نا سر. اگر کسی نے غلط ہیروئن ڈالی, میں تو کر ہی نہیں رہا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ علاج تو یہ تھا نا کہ پکڑ لیا, جب کیمرہ نظر آ گیا, تصویر نظر آ گئی تو گاڑی میں ہیروئن رکھتے اور پکڑ لیتے, یا پہلے آپ کے پروگرام میں آتا اور آہستہ آہستہ, اور زبیر صاحب اور میں تو ان پروگرامز میں اکٹھے جاتے رہے, آہستہ آہستہ ایسے نیچے آتے ہیں نام جن کو پر ہائی لائٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ 1080 کروڑ ارب روپے کی, اور پھر کہا جاتا تھا کہ یہ جمعرات کو پکڑے جائیں گے اور پکڑے جاتے تھے. اب جو قانونی طریقہ کار ہے
کیونکہ کسی کی گاڑی میں ہیروئن نہیں رکھنا اور قانون میں حکم ہے اور اس میں وقت لگتا ہے اور وقت لگ رہا ہے اور کسی بھی وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی بے قصور یعنی اگر کوئی قصوروار بھی ہے مگر بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہے اس کو بھی چھوٹنا چاہیے. میں سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں زبیر صاحب؟ جی میں سلمان صاحب کے پاس مزہ ہی نہیں آئے گا. میں سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہے تھے سلمان صاحب کہ کس طرح سے یہ ظاہر ہے کہ معاملات میں تو جی مصدق صاحب کی جو حصے مزاح ہے حصے مزاح کا میں اعتراف کرنا چاہتا تھا اور بالکل جو ان کی نفاست ہے اس کا اعتراف کرنا چاہتا تھا. بات صرف اتنی تھی ان کے آنے سے پہلے جو ہم نے کی کہ بہت سے لوگ ملوث تھے یقیناً ان کو سزا ہو جانی چاہیے تھی. سزا میں تاخیر شاید اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک جو مقدمہ بن سکتا تھا اس سے بڑا مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر مقدمہ اسی حد تک بنتا جو واقعہ تھا تو سزائیں ہو گئی ہوتی, ٹرائل ہو چکا ہوتا. دیکھیں میں خود چونکہ وکیل ہوں بہت سے مقدمات میں جانتا ہوں جہاں 70-75 سال کی خواتین کے گھر سے پیٹرول بام برآمد کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ خاتون وہاں آ کے پیٹرول بام جو ہیں تقسیم کر رہی تھی اور وہ اس وقت شاید اس راحت بیکری میں کیک خریدنے آئی ہوئی تھی. تو یہ معاملات بالکل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی سیاست کی آمیزش نہیں ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا, معاملہ آگے بڑھ چکا ہوتا. اسی طرح یہ ملٹری کورٹس کا معاملہ اگر نہ ہوتا تمام بات ہماری عام عدالتوں کے سامنے چلتی اور شہادت اور گواہی کی بنیاد پہ سزائیں ہوتی تو ہم کہیں اور کھڑے ہوتے. اب آج یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک داستان کا موضوع بھی ہے, ایک مذاق کا موضوع بھی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جبر اور سیاست کا موضوع ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے زبیر صاحب تو چیزیں جو ہے وہ مختلف واقعات مختلف حالات آپ مصدق صاحب کے آنے سے پہلے ہی آپ خود ہی بتا رہے تھے کہ جس طرح پہلے ہوتا رہا لیکن جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میں ایک پہلی بات تو میں واضح کر دوں, ایک تو ظاہر ہے مصدق کے ساتھ میں بحث نہیں کروں گا بالکل بھی, لیکن میں محمد زبیر جو ہوں نا مصدق کو بھی پتہ ہے میں سب سے آگے کھڑے ہو کے ان چیزوں کو جو یہ باتیں بتا رہے ہیں نا کہ کہا جاتا تھا اور ڈرگز رکھ دیے جاتے تھے, سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا. میرا خیال ہے یہ ساتھ ہوتے تھے لیکن سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا, کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. دیٹ از وائی ٹوڈے آئی فیل کہ وی شوڈ کنڈیم ان دا سیم مینر. کیونکہ لوگ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سنم جاوید ہے. سنم جاوید نے کیا قصور کیا پہلے تو مجھے یہ بتا دیں. اگر اس کا ٹرائل ہونا تھا لاہور میں آپ نے اس کو بند رکھا, 10 دفعہ اس کو بیل ہوئی, جج نے بیل دی اس کو, آپ نے دوبارہ بیفور شی ہیڈ کم آؤٹ آپ نے دوبارہ اندر بند کیا, پھر اس کو لے کے سرگودا, پھر اس کو لے کے میاں والی, عالیہ حمزہ فار ایگزامپل. ابھی آپ اگر یہ کہیں کہ جی اس چیز پر کہ جی مئی 9 ہوا تھا اس لیے ہم ہر خلاف ورزی کریں گے اور اس حد تک خلاف ورزی کریں گے کہ وہ تو ڈرگز کی بات بالکل صحیح کی ہے, رانا ثناء اللہ کی یہ بات کر رہے تھے, اس کو غلطی کہیں گے نا. لیکن آپ کسی گھر کے اندر گھس کے رات کے 2 بجے اور وہاں پہ حرمتی کریں عورتوں کی, اور جس طرح سے یہ ابھی سلمان راجہ نے کہا ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں کتنی جگہ مئی 9 کو موجود ہوگا, اس کی ایف آئی آر کتنی جگہ, اس پہ سوالات ہیں, سوالات ہیں. دس از دا پرابلم. پہلے کا جو ہو گیا دیکھیں نا, عمران خان کو کرٹیسائز کیوں کیا تھا ہم نے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور اس کے تحت آپ لوگوں کو کرنا چاہیے جو بھی آپ نے کرنا ہے, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہے چاہے جو بھی ہے, میاں نواز شریف ہے. ابھی میں نے مریم نواز کی ان کے آنے سے پہلے کیا ایگزامپل دی ٹو ڈیفینڈ ہر نا, تو میں تو آج بھی بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں. زیادتی ہوئی تھی لیکن اگر ویسے ہی کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا زیادتی نہیں, مطلب کاٹا لگا دیا تھا کہ جی سینسرشپ ہوگی اس کا. ایگزیکٹلی دا سیم مینر آئی ہیو ٹو criticize today what is happening. اب اگر آپ کسی وجہ سے ڈسپلن کی وجہ سے آپ تو پارٹی ڈسپلن سے الگ ہو گئے نا. نہیں, پارٹی ڈسپلن سے الگ میں جان بوجھ کے ہوا تھا بیکاز میں یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں مئی 9 ہو یا مئی 10 ہو یا جو بھی ہو, جو کسی نے قصور کیا ہے اس کا اچھا حکومت اس وقت کس کی تھی, پی ڈی ایم کی, کیئر ٹیکر انہی کی سلیکٹڈ پی ڈی ایم کی سلیکٹڈ حکومت تھی. اب آ گئی ہے آپ کی دوبارہ حکومت. سو یو ہیو بین ان پاور فار آل آف دس پیریڈ نا, یو آلسو اون اے ریسپانسبلٹی کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو عدالتوں کا ہے اور کیا آپ عدالتوں کا نہیں عدالتوں کا نہیں ہے. پلیز دیکھیں نا, ایک سیکنڈ, پرویز الہی کو 15 دفعہ بیل ہوئی. پرویز الہی اتنا صحیح کام کر رہی ہے نا اس وقت عدالتیں. آپ نہیں کہہ رہے کہ عدالتیں صحیح. ایکسکیوز می 6 ججز بابر ستار وغیرہ بار بار کیا لکھ رہے ہیں, انفلوئنس نہیں. اور میں نے یہ ان کی اطلاع کے لیے مصدق کی اطلاع کو میں نے جلدی جانا ہے تو میں
वैसे जला के कहाँ जाना है, अब तो आप मेरे साथ पूरा प्रोग्राम करके जाएंगे। अगर ये उठ के जाएंगे मैं भी उठ के चला जाऊंगा। मेरा प्रोग्राम आप खराब हो जाएगा। शेर अफजल साहब की बात रिपीट नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा था, ये मेरे आने से उठ के जाएंगे तो मैं इनके जाने से उठ के चला जाऊंगा। अब ये पहुंचेंगे 1953 की कोई उसके बरक्स एग्जांपल देंगे। 6 जजेस ने कहा कि एग्जीक्यूटिव के अंदर जो एजेंसीज आती हैं, अच्छा मैं इसमें जवाब, दे आर रिस्पांसिबल। एक मैं बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है, तो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के अंडर आती हैं, वो पहुंच के चीफ जस्टिस के पास। उन्होंने क्या एक खत लिखा किसी एजेंसी को कि ये बड़ी तशवीशनाक बात है? क्या उन्होंने उनको बुला के बात की कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे तो भी तो बताएं? उन्होंने जजेस पर छोड़ दिया, भाई आपके एग्जीक्यूटिव के नीचे हैं, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, दिस इज लाइक अ पुलिस स्टेट। जब वजीर कानून तारड़ साहब के पास ये जजेस कहते हैं कि मामला मेरा लास्ट आर्गुमेंट मैंने कर दिया, उसके बाद जो है बस मैं थोड़ी देर में ब्रेक लेने ही लगी हूँ। नहीं ये जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, तो बस मेरा फिर पहले तो बात देखिए मैं प्रोग्राम में सलमान साहब अब आप भी इतनी दूर बैठे हुए, आप आज पहली मर्तबा सलमान साहब के साथ अकेला प्रोग्राम करेंगे। मैं ब्रेक ही नहीं ले रही फिर, क्योंकि अब लेकिन आपको जवाब दे तो होना पड़ेगा ना। जी हाँ मैं तो दूंगा, मगर अगर मेरे आने से जुबैर साहब जाएंगे तो इनके जाने से मुझे भी जाना ठहरेगा। ये बात तो वाज़ेह हो गई ना, जाना ठहर गया। तो मैं बात ये है कि पहली बात तो ये कि इनने जितनी बातें भी की हैं और सलमान साहब ने भी जितनी बातें की, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। किसी के साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो, और अगर किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है जो हमारे सिस्टम में होती है, तो मेरे ख्याल में उसे फौरी तौर पे रुकना चाहिए। सिस्टम में होती है भाई, आप हुकूमत में बैठे यार, सिस्टम को तेरा दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है। सनम जावेद का नाम लेना, कहें कि गलत हो रहा है, आपके सामने नहीं, आप कहें ना सनम जावेद ने गलत किया, के साथ गलत हो रहा है। अगर सनम आलिया हमजा के साथ, परवेज इलाही के साथ, यार आप तो पार्टी बने हुए हैं ना, इस वजह से नाम ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्या आप कहें, अच्छा मेरी बात आप कहते हैं वो कसूरवार है, पहले कहते हैं डिबेट नहीं करेंगे, फिर कहते हैं कि मैं पहले बात करने देंगे। सर देखें, सलमान राजा साहब इस पर तबसरा फरमा सकते हैं, अगर वो उनके वकील हैं, कम से कम उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर वो हैं तो कर सकते हैं। वो भी तो सीनियर, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक, मैंने उनका केस नहीं देखा है, मैं खवातीन के नाम नहीं लूंगा, मामला अदालत मैंने खवातीन के नाम नहीं लूंगा जिनने बाकायदा ये कहा कि हम कोर कमांडर के घर ये वे करने जा रहे हैं। मुनासिब नहीं है, मुझे मायूब लगता है कि मैं ख़वातीन के बिला वजह नाम लूँ। वो पता नहीं उसमें किस हद तक उनका हाथ था, मुलव्वस हैं नहीं है, मैं क्यों उनका नाम लेकर उनके केस को ख़राब करूँ। अगर सनम जावेद बेकसूर हैं तो उनको रिहा होना चाहिए, लेकिन अगर उनमें के पास कोई एविडेंस वहाँ पे है, जैसा कि तमाम एविडेंस को कहा गया कि वो तो हर बंदा राहत बेकरी को पर केक लेने आया हुआ था, अगर तो हर बंदा राहत बेकरी पे सिर्फ केक लेकर आया हुआ था तो उसको छूट जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स, मैं किसी शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको कहा है कि अगर कोई शख्स, लेकिन अगर कोई शख्स वहां पे मौजूद था जहां पे ये आगे लगाई गई